السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، اور جس شخص نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں اور آخرت میں آسانی کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی یعنی کوئی غلط بات اس کی دنیا کے لوگوں سے چھپائی تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، یعنی جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اس راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگوں کا گروہ اکٹھا نہیں ہوتا، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا دوسرے تدریس کرتے ہیں، مگر ان پر اطمینان و سکون و قلب کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو اپنے گھروں میں لے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں سے جو اس کے پاس ہوتا ہے ان کا ذکر کرتا ہے، اور جس کے اعمال نے اسے خیر کے حصول میں پیچھے رکھا تو اس کا نسب اس کو تیز نہیں کر سکتا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں دوسروں کے کام آنا چاہیے، ہمیں لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم لوگوں کی تکلیفوں کو دور کریں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہماری تکلیفوں کو دور کرے گا۔ اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہمیں اس کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس کی مدد کرتے ہیں اور وہ ہماری مدد نہیں کرتا، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدد کرنے والوں میں سے بنایا ہے، فائدہ اٹھانے والوں میں سے نہیں بنایا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں دنیا میں لوگوں کے کام آنا چاہیے، ہمیں جو بھی پرابلمس ہیں لوگوں کی ہمیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہم دنیا کی پرابلمس تو لوگوں کی دور کر سکتے ہیں لیکن آخرت کی پرابلمس کو صرف اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ جو آخرت میں ہم پہ مشکلات آنے والی ہیں ان کو صرف اللہ دور کر سکتا ہے، اور اگر ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم کسی کے کام آ سکیں یا کسی کی کوئی مدد کر سکیں تو ہم اس کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دوسرے کے راز کو کھول دیتے ہیں، یعنی ظاہر کر دیتے ہیں، دنیا کے سامنے لے آتے ہیں، جبکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کسی کے راز کو چھپانا چاہیے، اس کی پردہ پوشی کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم کسی کے راز کی پردہ پوشی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے کسی بات کی یا کسی راز کی پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدد کرنے والا بنائے، آمین۔